رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، چند دن باقی ہیں اس میں، تو اس سے پہلے پہلے ہم نے کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ نہیں کرنے۔ پھر یہ جو کام کرنے ہیں یہ پورا رمضان کرنے ہیں، اور جو نہیں کرنے وہ پورا رمضان نہیں کرنے۔ سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو خوب ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر ہم پورے اپنا مائنڈ واش کریں کہ ہم نے رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے ہیں، پورے روزے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین پانی سے، کھجور سے روزہ افطار کرتے، روزہ رکھتے تھے۔ آج ہر گھر کے اندر کیا میں یوں کہوں تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی کہ یہ جتنے بھی خانہ بدوش ہیں ان کے گھروں میں بھی پراٹھے پکتے ہیں صبح کو، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جی کمائی بھی تو کرنی ہے، اس لیے دکان پہ تو بیٹھنا ہے، ملازمت کے لیے بھی تو جانا ہے، دیہاڑی بھی تو کرنی ہے۔ خانہ بدوشوں کے گھروں میں پراٹھے پکتے ہیں تو عام جو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس کے گھر میں بھی ضرور پکتے ہیں۔ اتنا بہترین ہمیں سب کچھ میسر ہے، اور اس کے باوجود ہم رونا روتے ہیں اپنی خستہ حالی کا، اپنی فقر و فاقے کا، اور اپنی تنگ دستی کا۔ یہ غلط بات ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو بہرحال روزے کا رکھنا ہے۔ صحابہ نے بھوک میں رکھے ہیں، ہمیں سب کچھ موجود ہے، ہم اس کے باوجود نہیں رکھتے۔ اللہ کے لیے اگر کوئی دیہاڑی دار ہے، کوئی ملازمت ہے کرنے والا ہے، وہ روزے کے لیے اگر اپنی مزدوری کو چھوڑ دے گا تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی مزدوری کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چھوڑی ہے۔ نمبر 2 جو کام کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ عبادت جتنی مرضی کرے انسان، لیکن اخلاق اچھے نہ ہوں تو عبادت میں رنگ نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ عبادت پھس پھس ہی رہتی ہے۔ نمبر 3 اپنے آپ کو ہم نے قرآن کی تلاوت کا عادی بنانا ہے۔ نمبر 4 تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والا بنانا ہے۔ اور جو کام نہیں کرنے، سب سے پہلا کام تو ہم نے موبائل کا استعمال نہیں کرنا، موبائل کا استعمال نہیں کرنا۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، سٹیٹس، ریل، سنیپ چیٹ، ویڈیو، ٹک ٹاک نہیں۔ اللہ کے لیے یہ وقت ہم نے عبادتوں کے لیے وقف کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں عبادتوں کے لیے دیا ہے، تو ہم نے اپنا وقت انہی کاموں میں لگانا ہے۔ یہ شیطان کی ایک چال میں آپ کو بتاتا ہوں، شیطان سیدھا گناہ نہیں کرواتا، وقت ضائع سیدھا نہیں کرے گا کہ چلو یہ گانا سن لو، نہ، پتہ کیا کرے گا، کہے گا نعت سنتے ہیں، موبائل اوپن کرے گا، نیٹ اوپن ہوگا، سب سے پہلے نعت لگے گی، نعت کے ساتھ ساتھ 2 3 4 نعتیں سنے گا، پھر آہستہ آہستہ شیطان، یہ سوشل میڈیا شیطان ہے، تو وہ کوئی ایک ایسی ویڈیو سامنے لے آئے گا جو قوالی ہوگی، وہ سن لے گا، تھوڑی دیر بعد جو ہے کوئی غزل آ جائے گی، وہ سن لے گا، پھر گانا آ جائے گا، بات ختم۔ تو اس لیے موبائل کا استعمال نہیں کر، آپ دیکھیں ایک دن پورا دن موبائل بند کر کے رکھ دیں، کوئی دنیا جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو جائے گی، لیکن آپ کی جو عبادتوں میں لذت آئے گی نا، آپ اس کو محسوس کریں گے، آپ دعائیں دیں گے مجھے کہ مولوی صاحب جو بات آپ نے بتائی تھی ہم نے اس کا رنگ دیکھا ہے۔ تو بہرحال موبائل کا استعمال بالکل نہیں کرنا۔ نمبر 2 اپنے آپ کو بد نظری سے بچانا ہے۔ موبائل پہ تو ہوتی ہی ہے، معاشرے کے اندر بد نظری سے بچانا ہے۔ بعض سیکولر قسم کے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی دل پاک ہونا چاہیے، آنکھوں میں کیا ہے؟ غلط بات ہے۔ قرآن نے ہمیں آنکھیں جھکانے کا حکم دیا ہے، ہمیں تو ملا ہی ہے کیونکہ قرآن ہمارے لیے بھی ہے۔ سب سے پہلے اس حکم
کہ جو اولین مخاطب ہیں وہ صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں. میرے اور آپ کے ایمان ان کے ایمانوں کے ذرے کے برابر بھی نہیں. میرے اور آپ کے حیا اور میرے اور آپ کے دل کی پاکی ان کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. جب ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ نظریں جھکا لیا کرو، اے فاطمہ تم بھی جھکایا کرو، اور اے عثمان تم بھی جھکایا کرو، اور اے ابوبکر تم بوڑھے ہو پھر بھی جھکایا کرو، اور اے عائشہ تم اگرچہ حضور کی بیوی ہے لیکن تم بھی جھکایا کر. جب اللہ ان کو فرما رہا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کے سبزی ہیں یا مولی ہیں؟ اس لیے اپنی نظروں کو جھکانا یہ قرآن کا حکم ہے، اسی میں خیر ہے. عورتیں بھی جھکائیں، مرد بھی جھکائیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر عورت نے پردہ کیا ہے تو مرد کو نظر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، پردے کی بات ہی نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. عورتوں کے پردے کا وہ الگ ہے. مردوں کے لیے حکم نظر جھکانے کا ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم نظر جھکانے کا ہے.